بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے پرفیکشنزم کے بارے میں۔ پرفیکشنزم کیا ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں کس طرح سے داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں ذہنی طور پر مفلوج کیسے کر دیتا ہے؟ یہ ورڈ نکلا ہے پرفیکشنسٹ سے اور پرفیکشنسٹ ورڈ نکلا ہے پرفیکٹ سے۔ پرفیکٹ مطلب کامل، مکمل، اور پرفیکشنسٹ یعنی کہ مکمل کرنے والا۔ لیکن اگر پرفیکشنزم یہاں تک تو ٹھیک ہے، پرفیکشنزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جو میں نے 4-5 ڈکشنریز سے اس کے میننگ نکال کے اس کا ایک ایسنس نکالا، اس کا مفہوم نکالا، تو مفہوم یہ سامنے آیا کہ کامل سے یعنی مکمل سے کم کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اگر ہماری ذات سے جڑی ہوئی ہے تب بھی، اور اگر اس کے اثرات ہماری پیرنٹنگ پر آ گئے تو ہمارے بچوں کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ایک بار میں کافی چھوٹی تھی، میرا خیال ہے 12-14 سال میری ایج ہوگی، میں ایک شادی میں گئی تھی، لیکن آج بھی میری میموری میں ہے وہ چیز کہ دلہن جو ہے وہ رات کا 1:30 بج گیا تھا، وہ ہال نہیں پہنچی اور کھانا بھی نہیں لگ رہا۔ کچھ لوگ تو رخصت ہو گئے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت تو خیر مجھے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن بعد میں خیر یہ چیز ایکسپلور ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ دلہن صاحبہ جو تھی وہ اپنے میک اپ سے مطمئن نہیں تھیں۔ انہوں نے ایک بار منہ دھویا، دوسری بار منہ دھویا، تیسری بار بھی وہ مطمئن نہیں تھی، لیکن دیر بہت ہو گئی تھی اس لیے ہال ان کو پہنچنا پڑا۔ اس سے اندازہ آج مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ کیڑا اس وقت بھی موجود تھا۔ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوئے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے ہاں کچھ عرصے کے بعد ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ ان کی بچی بہت ہائر گریڈز لیتی تھی اور بہت اچھی انہوں نے اس کی تربیت کی۔ پرفیکشنزم کے لینس پر انہوں نے اپنی بچی کو پرکھا اور وہ اس کو اسی طرح سے پرفیکٹ بنانے کے چکر میں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے گریڈز بھی اچھے آئیں، وہ بہت ویل مینرڈ ہو، کہنا سنے، صاف ستھری رہے اور نمازیں بھی پڑھے، قرآن پاک بھی پڑھے۔ بچی تو ایسی بن گئی، لیکن اب اس کے پرفیکشنزم کا جو معیار تھا وہ بہت ہائی ہو گیا۔ آج وہ لڑکی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شادی کی اس کی عمر ہوئی، اس کے بہت سے رشتے آئے، لیکن اس کی معیار پر کوئی لڑکا نہیں اترا۔ اس کی اپنی رائے اپنے بارے میں یہ تھی کہ میں بہت قابل ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں اور میں بہت سلیقہ مند ہوں، میں بہت ویل مینرڈ ہوں، تو میرے لیے ایک بہت ہی ہائی فائی اور بڑا اچھا لڑکا ہونا چاہیے جو بہت گڈ لک ہو، بہت ایجوکیٹڈ ہو، پیسے والا ہو، اور اس طرح کے اور بہت سے جو اسی لینس پر جو اس کی ماں نے اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا اسی پر اس نے اس لڑکے کو پرکھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ اوور ایج ہو چکی ہے لیکن اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ یہ میں اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں جس کی ماں اپنے لیے ایک پرفیکٹ میک اپ کے انتظار میں تھی۔ یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس تھے جو سامنے آئے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم سے بچوں کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ بچوں کے مسائل اتنے بڑے مسئلے تو نہیں ہوتے کہ ہم اس کو حل نہ کر سکیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں جو یہ پرفیکشنزم کا لینس آ گیا ہے اس پر ہم بچوں کو پرکھ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اوور ایکسپیکٹیشنز ہونے لگی ہیں اور اس کے نتیجے میں بچوں کے رویے خراب ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ ہم سے حل نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہی کریٹ کیے ہوئے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو یہ لینس جب تک ہم اپنے ہاتھ سے رکھ نہیں دیں گے ہم بچوں کی خوبیوں کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس لینس سے ہمیشہ خوبیاں چھپ جاتی ہیں اور صرف خامیاں نظر آتی ہیں۔ اور اس کے کیا آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں میں آپ کو 1 by 1 بتاتی ہوں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رویے سے لچک ختم ہو جاتی ہے، فلیکسیبلٹی کو آپ کے اندر سے یہ ختم کر دیتا ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنی معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ جیسا میں سوچ رہی ہوں یہ جب تک ویسا نہیں ہوگا تب تک میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔
दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती, किसी भी काम को लेकर आप मुतमईन नहीं होते तो जाहिर है कि आप उसको कबूल भी नहीं करते, तो वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है। तीसरा इसका नुकसान ये होता है कि आप एक्नॉलेज नहीं करते अपनी जो एफ़र्ट होती है ना, जिस इंसान के भी हाथ में ये लेंस है वो कभी भी एफ़र्ट को एक्नॉलेज नहीं करता, हमेशा नज़रअंदाज कर देता है। 2 दिन की मेहनत, टाइम, एनर्जी लगाने के बाद इवेंचुअली जो चीज़ बनकर आई सामने वो मेरे मयार पर नहीं उतरती। अब उसके पीछे कितनी एफ़र्ट थी, कितनी एनर्जी, कितना टाइम लगाया गया था, इस चीज़ को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया। नतीजा क्या हुआ कि ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में एक रिग्रेट आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। रिग्रेट किस चीज़ का? कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इस काबिल ही नहीं कि मैं ये काम कर सकूं। ये रिग्रेट इंसान के अंदर जन्म लेने लगता है। जिसके पास भी ये लेंस मौजूद है वो उसी पर हर चीज़ को परख रहा है, तो उसके अंदर जो ये एक्यूट, जो चौथा नुकसान इसका है वो ये कि रिग्रेट उस इंसान के अंदर जन्म ले लेता है। ये रिग्रेट समटाइम्स इतना एक्यूट हो जाता है, इतनी जड़ें बना लेता है कि ये आपके अंदर कॉम्प्लेक्सेस पैदा करनी शुरू कर देता है, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है, आपको अपनी सलाहियतों पर शक होना शुरू हो जाता है, यानी कि सेल्फ डाउट्स आपके अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये सारे परफेक्शनिज़म के नतीजे में खड़े होने वाले नफ्सियाती मसाइल हैं जिसके बारे में मैं आपको आगाही दे रही हूँ। तो सोचें कि ये हम यही चीज़ बच्चों के अंदर भी नर्चर कर रहे होते हैं और देखा ये गया है कि ये जनरेशनल होता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में दी थी कि खातून जो थी जो कि मेकअप से मुतमईन नहीं थी, उन्होंने वो परफेक्शनिज़म का जो कीड़ा था वो अपनी बच्ची में भी डाला और बच्ची आज ओवर एज हो गई और उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि उसके मैार पे कोई लड़का नहीं उतर रहा। तो सोचें कि ये इससे पीछे भी हो सकता है कोई कहानी हो, लेकिन मैं उसको एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन कहने का मकसद ये कि जनरेशनल, जैसे रिले रेस होती है, रिले रेस में आगे वाले पार्टनर को आपको जाके दौड़ के और अपनी रॉड देनी होती है और फिर वो भाग के आगे वाले पार्टनर को देता है। इस तरह ये चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है। इसके नतीजे में आपका ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है, आप एक तनाव का शिकार रहने लगते हैं, आप एक अनड्यू वेट अपने ऊपर महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि आपके अंदर से एक इत्मीनान जो है वो निकल गया। समटाइम्स होता ये है कि ये आपका लेंस होता भी नहीं, किसी के मातहत अगर आप काम कर रहे हैं, आपने तो अपनी पूरी एफ़र्ट लगा दी उस काम को करने में, लेकिन वो बंदा जिसके मातहत आप काम कर रहे हैं वो परफेक्शनिज़म का लेंस लेके अगर बैठा हुआ है तो उसको आपकी एफ़र्ट कभी भी नज़र नहीं आएंगी, उसको वो काम नज़र आएगा और उस काम में भी खूबियाँ नज़र नहीं आएंगी, खामियाँ नज़र आएंगी। बाय द वे, इस लेंस से एक नुकसान ये भी होता है कि खूबियाँ कभी भी नज़र नहीं आती, हमेशा खामियाँ नज़र आती हैं। तो जाहिर है कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हैं तो आप तो एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपकी फीलिंग्स को और आपकी एफ़र्ट को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेगा। मत करें इंतज़ार कि वो आके आपकी जो एफ़र्ट है उसको एक्नॉलेज करेगा। आप अपनी एफ़र्ट को ख़ुद एक्नॉलेज करें। रिग्रेट तब पैदा होना चाहिए कि जब आपकी तरफ से कोशिशों में कोई कमी हो या आपकी तरफ से आपने टाइम पूरा ना दिया हो, तो रिग्रेट पैदा होना एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है क्योंकि इससे आप अपनी इस्लाह करते हैं। लेकिन अगर ये बैगेज किसी और का है और कोई और ये इस लेंस को लेके बैठा हुआ है तो आप अपने आप को किसी रिग्रेट में मुब्तला ना करें और आप किसी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ना हो, क्योंकि ये आपका बैगेज नहीं है, ये लेंस आपके हाथ में नहीं है, ये किसी और का लेंस है। इससे बचा कैसे जा सकता है? इसका एक बहुत अच्छा तरीक़ा तो ये है कि आप अपने बिहेवियर को इट्स ओके बिहेवियर बना लें। खाने में नमक तेज़ हो गया, इट्स ओके। आज रोटी जल गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके।
لانڈری آج نہیں کی کوئی بات نہیں، یہ تو گھر کے کام ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور جس میں خواتین کا یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کو یہ پرفیکشنزم ان کے اندر ہوتا ہے کہ ہر کام پرفیکٹ ہو، اور وہ بلیم بھی خود کو کرنے لگتی ہیں سم ٹائمز. تو اگر آپ ورک پلیس پہ ہیں تب بھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے. ایسی صورت میں اٹس اوکے اگر آپ کوئی کام آپ نے ایفرٹ اگر پوری کی ہے تو آپ اپنی ایفرٹ کو ضرور ایکنالج کریں، لیکن اس کمپلیکس میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں یا آپ کسی کام کو کرنے کے لائق نہیں ہیں. اس عادت کو بننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اس کو پریکٹس کرتے رہیں، اس کو بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ اٹس اوکے. یہ آپ کے اندر لچک پیدا کرے گا، اس لچک کی عادت آپ کو اپنانی ہے، یہ فلیکسیبلٹی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، جس سے ایکسیپٹنس آئے گی، آپ کے اندر کوئی ریگریٹ نہیں آئے گا، آپ اپنی ایفرٹ کو ایکنالج کریں گے، آپ کو خوبیاں نظر آنی شروع ہوں گی. صرف اس لینس کو اٹھا کے رکھنا ہے، اور یہ چیز بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہونے دینی ہے. آپ کو بہت مائنڈفل رہنا ہے. پرفیکشنزم کا بوجھ آپ جب اپنے کندھوں سے اتار کے رکھ دیں گے، آپ یقین کریں کہ آپ ایک بہت انڈیو اسٹریس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے. ضرور اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، نہ کہ مشکل. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ بات کروں گی کسی